यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। स्वंत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नश चतुर पतंगा। राजनीत भव प्रीत सिखाओ, आपन मत सबका समझाओ। तबलक सुंदरम मधि कोया, बिना महामत पार न होया। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला। इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला। सारे जहां से ढूंढ के लौट आई है नज़र, लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के इस मुक़द्दस और पवित्र इस घर में बाद सलात आप हजरात का जमना और आखिरी रसूल, अंतिम ऋषि, कल की अवतार, कायनात के सरदार, हम सब की आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना और सुनने के लिए अपने वक्त को कुर्बान करना, यकीनन ये अल्लाह की तौफीक और उसकी अता से ये हमें मौका अता हुआ है। वरना इंसान दुनिया में बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं जिनको ये नसीब नहीं हुआ। एक शायर ने कहा कि ज़िक्र रसूल कर नहीं सकते ज़बान से, ज़िक्र रसूल कर नहीं सकते ज़बान से, तौफीक जब तलक न मिले आसमान से। तो ये बहुत बड़ी सआदत और सौभाग्य की बात है। तो मैं उस नबी का ज़िक्र करूं, उससे पहले हम और आप मिलकर उनकी बारगाह में बहुत अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। दिल्ली आप हजरात में से बहुत सारे लोग गए होंगे। दिल्ली जाना हुआ ना आप लोगों का, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ भिखारी बैठे रहते हैं। मेरी बात को तवज्जो से आप सुनेंगे तो यकीनन आपको लुत्फ़ भी आएगा और बहुत सारे सबक भी मिलेंगे। उस जामे मस्जिद के सीढ़ी पर भिखारी बैठे रहते हैं। कोई आज से 500-600 साल पहले का वाक़या है कि उस जामे मस्जिद के सीढ़ी पर एक भिखारी अपना कासाए गदाई, भीख मांगने का यंत्र जिसको कहते हैं, वो कटोरा जिसमें भीख तलब करता है, वो लिए बैठा है और उसके सामने से एक अंग्रेज़ गुज़रा। अंग्रेज़ पूरी दुनिया की सैर करते रहते हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उसको देखते हैं और अपने कैमरे में वो कैद करते हैं। तो वो गुज़र रहा था, उसने देखा कि ये भिखारी है, ये भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है। तो अपना पर्स निकाला उसने और पर्स निकाल करके कुछ नोट उसको दिए, कुछ पैसे और डॉलर उसको दिए और चाहा कि अपने पर्स को पीछे में रख ले कि वो पर्स नीचे गिर गया।
اور نیچے گر گیا اور وہ آگے بڑھ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ بھکاری اس بٹوے کو اٹھا کر کے رکھ لیا اور وہ انگریز تو چلا گیا، آگے بڑھ گیا، اور وہاں سے وہ چلا ہی گیا اپنے وطن کو۔ کوئی سال 2 سال کے بعد وہ جب لوٹ کر کے آیا اور پھر اس بھکاری کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس بھکاری نے پہچان لیا کہ یہی وہ انگریز ہے جو مجھے بھیک دے رہا تھا، اور بھیک دیتے ہوئے اس کا بٹوا زمین پر گر گیا تھا، میرے پاس موجود ہے۔ اس نے آواز دی اور روکا، اور روک کر کے کہا، مسٹر آپ کا بٹوا میرے پاس ہے، آپ جب آئے تھے اس جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے تو مجھے آپ نے بھیک دیا تھا، مجھے جب آپ بھیک دے رہے تھے تو بھیک دیتے ہوئے آپ کا پرس نیچے گر گیا تھا، وہ میں نے سنبھال رکھا ہے، آپ تھوڑی دیر ٹھہریے میں لے کر کے آتا ہوں۔ وہ لے کر کے آیا تو وہ انگریز اس واقعے کو تو بھول چکا تھا، لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور وہ یاد کرایا جاتا ہے تو جیسے ٹی وی کی اسکرین پر جب آن کرتے ہیں آپ تو پرانی چیزیں ریورس کرنے کے بعد وہ سب یاد آنے لگتی ہیں۔ جب کوئی واقعہ آپ کو یاد آتا ہے تو پرانی باتیں سب اپنے آپ یاد آنے لگتی ہیں۔ تو اسے یاد آنے لگا کہ میرے بٹوے میں تو کافی رقم تھی، بہت ڈالر رکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں اس بھکاری نے اس کو کیا کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ لے کر کے آیا تو اسے یاد آ گیا کہ میرے بٹوے میں کتنے ہزار ڈالر تھے۔ اس نے گنتی کی اور دیکھا اس میں سے ایک پائی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، وہ غرق میں حیرت کے غرقاب میں ڈوب گیا اور کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری زندگی سنور سکتی تھی، تم اپنی زندگی کو بدل سکتے تھے، اس میں اتنا مال تھا جس سے تمہارا بنگلہ تیار ہو سکتا تھا، تمہارے پاس گاڑیاں ہو سکتی تھی، نوکر چاکر ہو سکتے تھے، لیکن تم نے اس کا استعمال نہیں کیا، آخر کیوں اور کس وجہ سے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ امانت کو امانت دار تک پہنچاؤ، جس کی امانت ہو اس تک پہنچاؤ۔ ایک تو ہمارے ایمان کا یہ ایک حصہ ہے، لیکن دوسری عجیب بات ہے کہ میں نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا، میں نے اس کو اپنے اوپر کیوں نہیں لٹایا، میں نے اس سے بنگلے نہیں بنائے، میں اس سے گاڑی نہیں خریدا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں، میں محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میرے آقا کا رتبہ تمام نبیوں سے بڑھا ہوا ہے، ہمارے آقا کا رتبہ تمام نبیوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، کل قیامت کا میدان ہوگا۔ میرے تصورات نے یہ کہا، میرے خیالات نے یہ کہا، اور میرے دل کے جذبات نے یہ کہا، اگر تم نے اس کو استعمال کر لیا، اس رقم کو اپنے اوپر خرچ کر دیا، قیامت کے میدان میں عیسیٰ مسیح تمہارے نبی سے یہ نہ کہہ دے کہ میرے ایک امتی کا، میرے ایک ماننے والے کا، میرے ایک انویائی کا بٹوا گر گیا تھا، جسے تمہارے ماننے والے، تمہارے ایک امتی، ایک بھکاری نے اسے استعمال کر لیا تھا۔ اے انگریز، میں نے اس لیے استعمال نہیں کیا کہ قیامت کے میدان میں میرے آقا کا سر جھک جائے یہ سن کر کے کہ میرے امتی نے عیسائی کے ایک بٹوے کو لے کر کے اس کے پیسے کو استعمال کر لیا تھا۔ میں نے صرف اس لیے استعمال نہیں کیا کہ میرے آقا کی گردن جھک جائے، مجھے یہ گوارا نہیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر ہم سے نہ یہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال